سن 61 ہجری میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آتا ہے۔ سن 61 ہجری کو 1445 میں سے مائنس کریں تو کتنے بنتے ہیں؟ 1385 غالباً 1385 بنتے ہیں۔ 1385 سال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو گزر چکے ہیں، اور آج یہی تاریخ 10 محرم الحرام کو حضرت نوح علیہ السلام جو اللہ کے ایک پیارے پیغمبر اور ایک چہیتے نبی ہیں، جنہوں نے ایک کشتی تیار کی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا بڑا ذکر ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام تقریباً مسلسل 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، لوگوں کو سمجھاتے رہے، راہ راست پہ لاتے رہے، لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا، صرف چند لوگوں نے اسلام قبول کیا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے دین کی پیروی صرف چند لوگوں نے کی، باقی پوری دنیا میں کفر و شرک اور بربریت کا دور تھا، لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا، لیکن قوم کی سمجھ میں نہ آئی۔ 950 سال تبلیغ کرنا، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا، سمجھانا، مسلسل 950 سال تک یہ آسان کام نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، لیکن چند لوگوں کے سوا حضرت نوح علیہ السلام پر لوگ ایمان نہ لائے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے عاجز آ گئے اور مایوس ہو گئے، اور آپ کو لگا کہ یہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہیں، راہ راست پر آنے والے نہیں ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور ہاتھ اٹھائے، اے پروردگار میری اس قوم کو ہلاک کر دے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک طریقہ سجھایا، ایک طریقہ بتایا کہ آپ ایک کشتی تیار کیجئے، جب آپ کی کشتی تیار ہو جائے تو جو آپ کے فالوورز ہیں، جو آپ کے ماننے والے ہیں، جو آپ کے متبعین ہیں، ان کو اس کشتی میں سوار کیجئے، اس کے بعد طوفان آئے گا، پوری دنیا میں پانی پانی ہو جائے گا، جو آپ پر ایمان نہیں لائیں گے وہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے، اور جو آپ پر ایمان لائیں گے وہ اس کشتی میں سوار ہو کر سب نجات پا جائیں گے، بچ جائیں گے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ جو کشتی کا معاملہ پیش آیا ہے، یہ تاریخ اسلام سے پہلے کا واقعہ ہے، اور یہ 10 محرم الحرام کا واقعہ ہے۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قوم کا دریائے نیل میں ڈوبنے کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور بھی وہ دور تھا کہ جب آپ کی پیدائش ہوئی تھی تو فرعون نے آپ کی پیدائش سے پہلے جتنے بچے تھے، یعنی جب اس کو پتہ چلا فرعون کو کہ میری بادشاہت اور میری سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو میری ہلاکت کا ذریعہ بنے گا، میری ہلاکت کی وجہ بنے گا اور میری سلطنت اور بادشاہت کو برباد کر کے رکھ دے گا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، چنانچہ اس نے سینکڑوں اور ہزاروں بچوں کو قتل کروایا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا فضل و کرم ایسا ہوا کہ فرعون کے دربار میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہونے کے بعد یہ مسلسل سلسلہ چلتا رہا۔ دربار فرعون میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پرورش پاتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچتے ہیں تو آپ عالم بغاوت بلند کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ پوشیدہ طور پر پہلے لوگوں کو دعوت تبلیغ دے دیتے ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بادشاہ کے خلاف، فرعون کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لیا اور فرعونیوں سے نجات دلائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اپنی قوم کو لے کر ملک شام چلے جائیے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر، بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے نکلیں اور دریائے نیل کی طرف جو راستہ تھا اس کو راستہ بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اے پروردگار عالم مجھے اور میری قوم کو نکلنے کا راستہ عطا فرما دے۔ ادھر پیچھے سے فرعونی آپ کا پیچھا کر رہے تھے، فرعونی پیچھا کرتے کرتے جب آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دریائے نیل میں راستہ پھٹا، آپ اس راستے پر چلنے لگے۔ پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا تھا،
فرعون کے لشکر نے جب دیکھا کہ راستہ صاف ہے، دریائے نیل میں راستہ بنا ہوا ہے، سڑک جا رہی ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم گزرتی چلی جا رہی ہے، اسی طرح ہم بھی ان کا پیچھا کرتے ہوئے چلے جائیں گے. لیکن نظام قدرت کچھ اور ہی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا. جیسے ہی فرعون اور فرعون کا لشکر دریائے نیل کے بیچ میں پہنچا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس راستے کو ملا دیا اور فرعون اور اس کے ماننے والے اس دریائے نیل میں غرق ہو گئے اور ڈوب گئے. یہ جو واقعہ رونما ہے یہ 10 محرم الحرام کا واقعہ ہے، یہ تاریخ اسلام سے پہلے کا واقعہ ہے. یہ 2 واقعات میں نے آپ کے سامنے وہ پیش کیے جس کا تعلق تاریخ اسلام سے ہے. اسلام کی تاریخ کو ہم جانتے ہیں. 10 محرم الحرام کو جو ہم جانتے ہیں وہ حضرت امام علی مقام، امام تشنکام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے جانتے ہیں. لیکن اس 10 تاریخ کی نسبت حضرت نوح علیہ السلام سے بھی ہے، اسی 10 تاریخ کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے بھی ہے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم جس تاریخ کا اور حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، انشاءاللہ مختصر طور پر ان کا تذکرہ سماعت کریں گے. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. بھرپور توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ بتائیں مجھ میں سے بتائیں کون ہے حضرت امام حسین؟ حضرت امام حسین کون ہے؟ چلیے میں بتا دیتا ہوں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ آپ کے نانا جان کون ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے آقا رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، 2 جہاں کے تاجدار، رحمت کائنات، فخر موجودات، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سب سے پیارے اور لاڈلے اور چہیتے نواسے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا کہ ہماری قوم کو اور ہمارے بچوں کو اس کے علاوہ کسی اور نواسے کا پتہ ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹے کتنے تھے کسی کو پتہ ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹیاں کتنی تھی کسی کو پتہ ہے؟ کس بیٹی کے آپ بیٹے ہیں کہ اس کو پتہ ہے؟ جس بیٹی کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے ہیں، آپ کے کتنے بھائی تھے کسی کو پتہ ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف کتنی تھی کسی کو پتہ ہے؟ معرکہ کربلا کب پیش آیا ہماری قوم کو پتہ ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 تاریخ کو میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں. کیا اچانک آپ اڑ کر وہاں پر پہنچ گئے تھے؟ کیا کسی کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ. کیوں نہیں پتہ؟ اس لیے کہ ہم مجلسیں تو کرتے ہیں، محفلیں تو کرتے ہیں، جلسے اور جلوس تو کرتے ہیں، ہم اپنے یہاں اس طرح کے پروگرامز تو کرتے ہیں. سید ریحان میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. کیا تاریخ اسلام میں اس چیز کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اور بیٹیاں کتنی تھیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادگان کتنے تھے؟ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بھائی تھے؟ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی اولادیں تھیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی شادیاں کیں؟ آپ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ آپ کے والد گرامی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ آج جب ہمارے جلوس اور ہماری جلسوں میں، ہماری محفلوں میں ان چیزوں کا تذکرہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے تو ہم یہ فراموش کر دیتے ہیں، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے. ہمیں صرف اتنا یاد رہتا ہے کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں محفل میلاد کر لیتے ہیں، اور جو اس جائز کام کی آڑ میں ناجائز کام ہوتے ہیں اس کو ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب کر دیتے ہیں. ہم بس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا جانتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں جانتے. میں تھوڑا سا تاریخ کی روشنی میں جاتا ہوں. میں
یہ عرض کرتا ہوں پہلے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹے کتنے تھے؟ توجہ سے سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے. کتنے بیٹے تھے؟ 3 بیٹے تھے. اور تینوں بیٹے بچپن میں انتقال کر گئے تھے. سب سے بڑے بیٹے حضرت قاسم، جن کی نسبت سے آپ کو کی کنیت ابو القاسم ہے. سب سے بڑے بیٹے قاسم. دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ اور تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم ہیں. بڑے بیٹے حضرت قاسم، ان سے چھوٹے حضرت عبداللہ اور سب سے چھوٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم ہے. یہ تینوں بیٹے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تینوں بیٹے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے. جس کے بارے میں قرآن پاک کی آیت ہے، سب سے چھوٹی سورت انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ جب آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا تھا تو کفار مشرکین نے خوشی منائی تھی اور کہا تھا کہ آپ کی اولاد کا سلسلہ منقطع ہو گیا، یعنی ان کے بعد ان کا سلسلہ نہیں چلے گا. لیکن رب کو کچھ اور منظور تھا. سلسلہ نسب سب کا باپ سے چلتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب کس سے چلا ہے؟ آپ کے نواسے سے چلا ہے، آپ کی بیٹی سے چلا ہے. یہ ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مختصر طور پر میں عرض کر دوں کہ 4 بیٹیاں تھیں. سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب، ان کے بعد حضرت رقیہ، ان کے بعد حضرت ام کلثوم، اور اس کے بعد سب سے چھوٹی اور سب سے چہیتی اور سب سے پیاری اور سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. ایک بار دوہرا لیتے ہیں. سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب، ان سے چھوٹی حضرت رقیہ، ان سے چھوٹی حضرت ام کلثوم، اور سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں. کتنی اولادیں تھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی؟ 7 اولادیں. بیٹے کتنے تھے؟ 3. بیٹیاں کتنی تھیں؟ 4 بیٹیاں. بیٹے تو بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے. بیٹیوں کی سب کی شادیاں ہوئی تھیں، لیکن سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح ہوا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھانجے سے. حضرت خدیجہ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریک حیات تھیں، ان کے بھانجے سے ان کا نکاح ہوا اور ان کے ایک اولاد ہوئی اور جوانی کے قریب یعنی بلوغ کے قریب ان کا انتقال ہوا، اور یہ بھی زیادہ عرصے حیات نہ رہیں، ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا. اس کے بعد حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما، یہ 1 بائی 1 یکے بعد دیگرے ایک ایک کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی ہیں. میں پوری ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں، میں تھوڑا شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں، کیونکہ مجھے تاریخ آگے کی بیان کرنی ہے، آگے کی تاریخ سے مجھے تعلق ہے، تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آج کی محفل میں آپ نے سیکھا کیا. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں. دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آتی ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دیا، لیکن جنگ بدر کے موقع پر حضرت رقیہ کا انتقال ہو جاتا ہے. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی رنج و غم تھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی رنج و غم تھا. ان کے بعد آپ کی تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے نکاح میں یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دیا. ان کے بھی جلدی ان کا بھی انتقال ہوا، غالباً سن 4 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے. کل ملا کے یہ ہے کہ تینوں بیٹیوں کا بھی انتقال شادی کے بعد جلدی ہو گیا. ان کی اولادیں ہوئیں، لیکن ان کی بھی اولادیں جوان ہونے سے پہلے انتقال کر گئیں. کس کی بچپن میں اور کسی کی 2-3 سال یا 6 سال کی عمر میں جا کر انہی کا انتقال ہو جاتا ہے. اب سب سے پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. ان کے بڑے مشہور بیٹے ہیں. یہ تو 3 بیٹوں کا ذکر ہے، ایک محسن، حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، لیکن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں سب سے بڑے بیٹے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم مبارک سے ہیں. اب پوری ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، اب میں شارٹ کٹ میں جاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میدان کربلا تک کا جو یہ عرصہ ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک کا جو
یہ لمبا سفر ہے، یہ جو زمانہ گزرا ہے یہ 50 سال کا زمانہ گزرا ہے۔ سن 61 ہجری میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں شہید کیا گیا۔ کتنی ہجری میں؟ سن 61 ہجری میں۔ توجہ نہیں ہے؟ توجہ ہے؟ سن 61 ہجری میں۔ آج ہجری کون سی ہے بتا سکتے ہیں؟ اچھا عیسوی کون سی ہے؟ کون سا سال ہے؟ نائٹ ایئر بنایا تھا ابھی ہم نے، وہ کون سا منایا تھا؟ 2023۔ یہ انگریزی سال کے اعتبار سے، اور اسلامک سال کے اعتبار سے 1445 چل رہی ہے۔ آج 1445 کا پہلا مہینہ ہے، 1445 کا پہلا مہینہ۔ اور سن 61 ہجری میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آتا ہے۔ سن 61 ہجری کو 1445 میں سے مائنس کریں تو کتنے بنتے ہیں؟ 1385 غالباً 1385 بنتے ہیں۔ 1385 سال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو گزر چکے ہیں، اور آج ہم یہاں پر 1385ویں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برسی منانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اور آج کی محفل کا جو انعقاد ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برسی کے سلسلے میں، یعنی آپ کی شہادت عظمیٰ کا آج 1300 تقریباً 85واں سال ہے۔ یہ 50 سال جو سن 61 ہجری یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال مبارک سن 11 ہجری میں ہوتا ہے، 11 ہجری اور سن 61 ہجری میں 50 سال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر بیٹھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے۔ تقریباً 10 سال حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت رہا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کا دور خلافت آتا ہے۔ حضرت علی مشکل کشا کے وقت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ایک طویل واقعہ ہے، وہ بھی تاریخ سے منسلک ہے، وہ بھی پوری ایک نشست میں بیان کرنے کا ہے، لیکن کیونکہ میں شارٹ کٹ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، حضرت امام علی مقام کے والد صاحب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور گزرا ہے وہ ایسا دور گزرا ہے جس میں فتوحات کا جو سلسلہ تھا وہ کم ہو گیا تھا، کیونکہ آپسی اختلافات بڑھ گئے تھے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کس کا نمبر ہے؟ آپ کی اولاد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے کا نمبر تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بڑے بیٹے اور بڑے چہیتے، جن کو آپ کی نسبت سے آپ کی کنیت بھی ہے، ابو الحسن کہا جاتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور عزیزان ملت اسلامیہ، یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 6 مہینے تک مسند خلافت پر جلوہ افروز رہے، اور 6 مہینے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خلافت کو سپرد کر دیا اور کہا کہ اس نظام کو آپ ہی سنبھالیے۔ چنانچہ تقریباً 20 سال یزید کے والد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باپ اعلیٰ درجے کے صحابی اور بیٹا ایک بدبخت یزید، پلید، لعین، مردود، فاسق، فاجر، گناہوں کا پرندہ، جس نے طرح طرح کی خرافات و بدعات کا انکشاف اور اظہار کیا، اور طرح طرح کی اس نے بدعات رسومات ایجاد کی تھیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ صرف نظام قدرت ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت 20 سال رہتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد جو نمبر تھا وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، کیونکہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شرائط پورے طے کیے تھے اور کہا تھا کہ میں اس حکومت کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، لیکن اس میں کچھ شرائط ہیں۔ ایک شرط یہ تھی کہ واپس یہ حکومت مجھے ملنی، مطلب یہ اس کو میں چلاؤں گا، جو بھی اس کا مفہوم ہے۔ بہرحال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کر جاتے ہیں، لیکن زبردستی یزید پلید لعین مردود بدبخت یہ تخت خلافت پر بیٹھ جاتا ہے۔ بیٹھنے کے بعد اپنے اور علاقے میں جتنے بھی اس کے وزراء تھے، جتنے بھی فرمان روا تھے، جتنے بھی حکام تھے، حاکم تھے، جتنے بھی گورنر تھے، زبردستی کہہ کر اس نے کہا کہ سب سے جتنے بھی جس علاقے میں ہے سب سے کہہ دو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو چکا ہے اور اس کا بیٹا یزید تخت نشین ہو چکا ہے، لہٰذا اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی جائے۔ مدینہ منورہ میں بھی
جو وہاں کے گورنر تھے انہوں نے کہا، اعلان کر دیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو چکا ہے اور یزید کی بیعت کا معاملہ عام ہو چکا ہے۔ چنانچہ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب یہ اعلان عام ہوا مدینہ منورہ میں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر اجلہ بڑے بڑے صحابہ کرام، انہوں نے کہا کہ ہم ایک یزید پلید اور ایک بدبخت اور فاسق و فاجر کے ہاتھ پر ہاتھ دے دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالخصوص، کیونکہ اس نے یزید نے قصداً کہا تھا کہ ان لوگوں کو اگر بیعت کرنے پر تیار ہو جائیں تو ان کی بیعت لے لی جائے ورنہ ان کو قتل کر دیا جائے، اس طرح کا مفہوم تھا۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کے وقت میں ایک بند کوٹری میں بلایا جاتا ہے، ایک بند کمرے میں بلایا جاتا ہے اور وہاں گفتگو شنید ہوتی ہے، بات چیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایسا پوشیدہ اور ایک انجان اور ایک ایسا شخص نہیں ہوں جس کی کوئی شناسائی نہیں ہو، جس کو کوئی پہچانتا نہیں ہو۔ میں ایک بند کمرے میں یزید کے ہاتھ پر ہاتھ دے دوں اور اس کی بیعت کر لوں اور اس کو بادشاہ تسلیم کر لوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ یہ واقعہ کب کا ہے؟ یہ واقعہ ہے، توجہ ہے، تھوڑی توجہ رکھیے، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توجہ ہے، توجہ ہے، توجہ رکھیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مدینہ شریف میں ہیں، ابھی مدینے سے رخصت نہیں ہوئے ہیں، ابھی آپ نے سامان سفر نہیں باندھا ہے۔ سن 60 ہجری میں غالباً سن شعبان یعنی رمضان کے مہینے سے پہلے جو شعبان کا مہینہ ہے، سن 4 شعبان کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے روانہ ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ جو واقعات پیش آتے ہیں، جب بند کمرے میں اور بند کوٹری میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ یزید کو بادشاہ مان لیں، اس کی حکومت کو تسلیم کر لیں، اس کے ہاتھ پر ہاتھ دے دیں، اس کی بیعت کر لیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایسا پوشیدہ آدمی نہیں ہوں، میں ایسا انجان آدمی نہیں ہوں، میں ایسا شخص نہیں ہوں جس کو کوئی پہچانتا نہ ہو کہ میں بند کمرے میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لوں۔ مجھے لوگ جانتے ہیں، میں لوگوں کے لیے نمونہ بن جاؤں گا۔ میں نے اگر اس کے ہاتھ پر ہاتھ دے دیا تو پیچھے جتنی قوم ہے سب کمپرومائز کر لے گی، سب سمجھوتا کر لے گی اور ایک عام رواج ہو جائے گا، نہ صرف آج کے لیے بلکہ ہمیشہ کے لیے۔ جیسے آج یہ سلسلہ چل رہا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر کمپرومائز کر لیا جاتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دین کے معاملے میں گردن جائے تو جائے لیکن ہاتھ نہ جائے، یعنی کمپرومائز نہیں ہو سکتا تو نہیں ہو سکتا۔ حقا کے بنائے لا الہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب یہ واقعات ہوئے اور آپ نے بند کمرے میں جب آپ کو بلا کر یہ کہا گیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایسا کیجئے، مجھے رات تک مہلت دیجئے، صبح کو میں جواب دیتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے۔ چنانچہ آپ وہاں سے اس کمرے میں سے واپس آئے اور رات ہی رات میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، گویا زبان حال سے یہی عرض کیا ہوگا، اے میرے پیارے نانا جان، اے میرے چہیتے، اے میرے ابا حضور، اے میرے نانا جان، مدینہ آپ کو پیارا ہے اور مدینہ مجھے بھی پیارا ہے، میں مدینہ نہیں چھوڑ سکتا، لیکن میری قوم اور آپ کی امت مجھے مدینے میں نہیں رہنے دے گی۔ اب میں یہاں سے آپ سے آخری وداعی چاہتا ہوں اور آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اسی رات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 4 شعبان المعظم سن 60 ہجری میں مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کے لیے رخصت ہو جاتے ہیں۔ یہ میدان کربلا کا جو واقعہ ہے یہ سن 61 ہجری کا رمضان محرم الحرام کی 10 تاریخ کا جو آج کی تاریخ ہے، لیکن مدینہ منورہ سے کتنے دن پہلے روانہ ہو رہے ہیں؟ شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یعنی 6 مہینے پہلے مدینہ منورہ سے روانہ ہو چکے ہیں۔ مدینہ منورہ سے اور میدان کربلا تک کا یہ جو 6 مہینے کا سفر ہے، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے تاریخ اسلام سے جڑا ہوا جو ہماری مجلسوں میں اور محفلوں میں جس کا تذکرہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا، اور اس کے علاوہ دیگر باتیں ہوتی ہیں۔ ابھی 6 مہینے کا تذکرہ اگر یہاں پر کیا جائے تو آپ بتائیے کیسے ممکن ہے؟
یہ 6 مہینے کا جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر ہے اور کیا کیا آپ کو پریشانیاں اور دقتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دل چھلنی ہو جاتا ہے، آنکھ سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی تاریخ داں یعنی کوئی بھی بیان کرنے والا مطلب بالکل اطمینان کے ساتھ اس کو بیان کر سکے، یہ آسان نہیں ہے۔ واقعہ کربلا کو کوئی بھی خطیب بیان کر دے، یہ آسان نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہے 6 مہینے کا وہ مسلسل سفر جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوفے سے برابر خطوط آتے رہے۔ مورخین نے لکھا ہے 53 خطوط آئے تھے، 53 خط۔ اس دوران حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عرضیاں آتی رہیں، آپ کو بلایا جاتا رہا۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتمام حجت کے لیے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے وہاں پر بھیج دیا۔ دیکھیے کہ وہاں کے کوفہ کے حالات کیا ہیں۔ چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہنچنے سے پہلے پہنچ چکے تھے۔ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی 12,000 لوگوں نے، 12,000 کوفیوں نے یک بارگی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیا اور یزید کی بیعت توڑ دی۔ لیکن ہفتہ نہ گزرنے پایا تھا، ابھی 1 ہفتہ بھی نہ ہوا تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی چاہنے والا نہ رہا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حالات دیکھے اور دیکھا کہ 12,000 لوگ یک بارگی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ تسلیم کر چکے ہیں، اب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چٹھی لکھ دی، خط لکھ دیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ آپ تشریف لے آئیے، حالات اچھے ہیں، حالات سازگار ہیں، حالات نارمل ہیں، بہتر ہیں، آپ کے فیور میں ہیں۔ چنانچہ ایک یہ چٹھی اور اس کے علاوہ 53 چٹھیاں یا اس کے علاوہ کم و بیش جتنی بھی مورخین نے لکھی ہیں وہ مسلسل 1-2 دن 3 دن کے فاصلے سے مسلسل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس 6 مہینے میں پہنچتی رہیں۔ جب یہ چٹھیاں پہنچتی رہیں سب میں حالات کے سازگار ہونے کی خبریں ملتی رہیں۔ اب کوئی چارہ کار حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ نہ تھا کہ آپ یہ بہانہ بنا لیتے کہ آپ نہ جاتے اور کوئی بہانہ چل جاتا، کیونکہ اگر قیامت کے دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیا جاتا، یعنی کوفے والے یہ عذر پیش کرتے کہ یزید پلید کے ہاتھ میں ہم نے مجبوراً ہاتھ دیا تھا کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف نہ لائے تھے، تو یہ ان کے لیے ایک دلیل بن جاتی، حجت بن جاتی۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالانکہ یہ واقعہ مشہور ہو چکا تھا، خبر بچپن میں مشہور ہو چکی تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جائے گا، یہ الگ بات ہے کہ کنفرم نہیں تھا کہ اسی سفر میں قتل کیے جائیں گے، شہید کیے جائیں گے، یہ الگ معاملہ ہے، لیکن اندیشہ اور خطرہ تھا کہ شاید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاید اسی سفر میں شہید کر دیا جائے گا۔ لیکن وجہ اور یہی تھی، وجہ کیا تھی کہ اگر آپ نہ جاتے تو قیامت کے دن کوفیوں کے لیے بہانہ بن جاتا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس تشریف نہ لائے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ایک میں نے چھوٹی سی اور مختصر سی تاریخ آپ کے سامنے، تاریخ کربلا کے حوالے سے جو ابھی وہاں تک پہنچی بھی نہیں، میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، ورنہ 7 تاریخ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچے ہیں اور 7 تاریخ سے 10 تاریخ تک 3 دن جو پانی بند رہا ہے، کھانا پینا سب بند رہا ہے، اس میں آپ پر اور آپ کے گھر والوں پر جو 72 جاں نثار تھے ان پر کیا گزری ہوگی اور کس کیفیت میں انہوں نے یہ دن گزارے ہوں گے، اور 10 تاریخ کی جب صبح ہوئی ہوگی تو کس طرح معرکہ کربلا، ایک طرف 22,000 کا لشکر ہوگا اور ایک طرف 72 وہ بھی گھر والے، ان میں بھی بچے اور عورتیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا منظر ہوگا۔ بے آب و گیاہ میدان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت رکھنے کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر اور ان کی طرح ہمیں دین متین پر استقامت نصیب فرمائے۔ ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا، میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔
عزیزان ملت اسلامیہ، میرے بیان کرنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک معاف فرمائے۔ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ۔